بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کی زندگی میں جو بہتری اور تبدیلی کے جو مواقع ہیں، ان میں سے ایک یہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی اگر صحیح طریقے سے قدردانی کر لی جائے اور صحیح اور درست طریقے سے گزار دیا جائے تو بہت زیادہ زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، دینی لحاظ سے بہتری آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح تبدیلی کے جو ذرائع ہیں جس سے زندگی میں بہتری آتی ہے اور انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل لوں، ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، اور اسی طرح صحابہ کی زندگیاں ہیں، اکابرین امت، علماء امت کی زندگیاں ہیں۔ انسان جب ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے اعمال کروں تاکہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ یہ نسلاً اور مذہباً یہودی تھے اور یہود کے بڑے عالم تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنی زندگی کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ کیونکہ عالم تھے یہودیوں کے، تو لوگوں میں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ گرجے میں رہتے تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور زندگی کا ایک حصہ دنیاوی کام اور کاروبار کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور ایک حصہ جو تھا ان کا وہ اپنی کتاب میں غور و فکر کیا کرتے تھے، تورات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک خوش نصیب انسان کی زندگی میں ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کر دے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، کچھ حصہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، وعظ و نصیحت ہو، اور کچھ حصہ دنیاوی امور کے لیے ہو۔ تو عبداللہ بن سلام جب یہ یہودی عالم اور یہودی مذہب پر تھے، اس دوران انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا، اور جب یہ اپنی کتاب تورات میں غور و فکر کیا کرتے تھے تو تورات کے پڑھنے کا ان کا طریقہ تھا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے جب بھی یہ ایسی آیتوں پر آتے جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، گزشتہ ساری آسمانی کتابوں میں، انجیل، زبور، تورات، سب میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی خصوصیات کا اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو عبداللہ بن سلام جب تورات پڑھا کرتے، اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کیا کرتے، تو جہاں ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا وہاں رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، اور پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری عمر دراز فرما، میری عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرما، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کے آخری نبی کا دیدار کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں اور ان پر ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں۔
یہ ان کی دعا تھی۔ آسمانی کتاب کوئی بھی ہو، اب تو باہر ساری آسمانی کتابیں ختم، قرآن کریم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی کتاب قابل قبول نہیں، قابل عمل نہیں، اب تو صرف قرآن کریم ہی کی تلاوت، اسی پر عمل، اور وہی اسلام کا مذہب چلے گا۔ تو قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے، بلکہ اللہ والوں کا پڑھنے کا طریقہ بھی یہی رہا کہ پڑھتے پڑھتے جب کہیں جنت کا تذکرہ آتا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی خواہش کا اظہار کرتے، جہنم کا تذکرہ آتا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اچھے لوگوں کا تذکرہ آتا اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ہمیں بھی ان میں کر دیں، برے لوگوں کا تذکرہ آتا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اچھی عادتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کہیں بیان فرماتے ہیں قرآن میں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرما دیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، جس طرح عبداللہ بن سلام تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر جو دعا مانگ لی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ عظیم عبادت ہے، اور عبادت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام کی دعا جو ان کی زندگی کا معمول تھا، تورات پڑھتے ہوئے جہاں جہاں حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا خاموش ہو کر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اپنے پاس قبول کر لی، ان کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ مدینہ کے اطراف خیبر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہودی بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہیں یہ رہا کرتے تھے۔ تو مکہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ مکہ میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوا ہے، یعنی ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو اپنا نام محمد بتاتے ہیں اور یہ علامتیں بتاتے ہیں۔ سب لوگ کہتے تھے ایسے ہی ہوں گے، لیکن عبداللہ بن سلام نے جب یہ ذکر سنا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، پوچھنے لگے کیا کیا خوبیاں ہیں؟ کہا کہ سچ بولتے ہیں، کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی سچ بولا کریں گے۔ اور کیا خوبیاں ہیں؟ عاجزی والے ہیں، کوئی خاص شان نہیں ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ میں نے یہ بھی سنا تھا، اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور کیا خوبیاں ہیں؟ کہا کہ معاف اور درگزر بہت کرتے ہیں، برداشت بہت ہے، غصہ نہیں کرتے، حلم، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات ہو اس کو پی جانا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی اعلیٰ درجے میں تھی۔ دشمن آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ تو جب یہ خوبی عبداللہ بن سلام نے سنی تو کہا کہ یہ ساری خوبیاں تو وہ ہیں جو تورات میں نے پڑھی، اور یہ ساری خوبیوں سے معلوم چلتا ہے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اب تک اپنی آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا۔ انتظار میں تھے کہ ایک خوبی اور بھی ہے کہ وہ اپنے شہر جہاں جائے پیدائش مکہ سے ہجرت کر کے دوسرے شہر جائیں گے، مکہ کے لوگ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو انتظار میں تھے کہ کب ہجرت کریں گے۔ ایک دن اپنے باغ میں، کھجور کا باغ تھا، اس کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور اس باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے، درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے، اور نیچے ان کی پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی، خالدہ بنت حارث نام تھا ان کی پھوپھی، وہ بھی باغ میں موجود تھی، درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اور یہ کھجوریں اتارنے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ وہی آخری نبی جن کا ظہور مکہ میں ہو چکا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں۔
جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو درخت کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے بآواز بلند زوردار نعرہ لگایا، اللہ اکبر! خوشی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر خوشی میں ایک زوردار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ نیچے بیٹھی پھوپھی جب انہوں نے یہ نعرہ سنا، یہودی تھیں وہ، تو غصے میں بولی، خدا تجھے غارت کرے، تو نے تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایسا نعرہ اور ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آتے تب بھی تو اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ یعنی تیرے نعرے سے، تیری خوشی سے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر آمد ہوتی آج، اس وقت بھی تجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر ہے۔ کہنے لگے، پھوپھی جان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ وہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، یہ بھی اسی جماعت کے آدمی ہیں، یہ بھی اسی جماعت کے فرد ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے، انہی لوگوں میں سے یہ بھی ہیں۔ چنانچہ پھوپھی کو انہوں نے سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت خوشی کا وقت تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب تک کی جو باتیں ان کی عرض کی ہیں عبداللہ بن سلام کی، ان باتوں سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اپنی تورات پڑھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، اور زندگی کو جو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، وہ حصہ جو تورات پڑھنے کے لیے تھا وہ خوش نصیبی کا حصہ نکلا کہ اس میں مانگی بھی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی عبادت کا حصہ ہونا چاہیے، دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں اور حاجتیں رکھنے کا حصہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن سلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یقین ہو گیا کہ مدینہ اب آ چکے ہیں، اب ان کی ملاقات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر پہلی ملاقات میں یہ اپنی ملاقات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ چہرے انور پر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو اس موقع پر ان کی جو کیفیت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں جو انہوں نے الفاظ سنے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے ہیں، اس کا یہ آگے تفصیلی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔